بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فریڈم اکیڈمی کی جانب سے کلاس 7 کے تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس حنا طارق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم آپ کی اردو کی درسی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مختصراً سی تعارفی کلاس ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے آپ کی درسی کتاب میں سے جس نظم کا انتخاب کیا ہے وہ حمد ہے۔ اس حمد کا نام ہے خدا کی قدرت۔ یہ حمد آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ اس حمد کے شاعر ہیں محمد اسماعیل میرٹھی۔ لیکچر شروع ہونے سے پہلے آپ تمام طلباء و طالبات اپنی اردو کی درسی کتاب کھول لیجئے۔ اپنی اردو کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 1 آپ کے سامنے ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے حمد کی بلند خوانی کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس سے ہے ظاہر ہے خوش نمائی۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء۔ وہ چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پر پرند آ کے چہکے۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے، اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ چڑیوں کی بھانت بھانت آواز، پھولوں کا جدا جدا ہے انداز۔ شام آئی تو اس نے پردہ ڈالا، پھر صبح نے کر دیا اجالا۔ جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا آسماں نیا سما نئی بات۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ گائے بھینسیں عجب بنائیں، کیا دودھ کی ندیاں بہائیں۔ پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے، ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے۔ روشن آنکھیں بنائیں دو دو، قدرت کی بہار دیکھنے کو۔ دو ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زباں کھولیں۔ بے شک ہے خدا قوی و قادر، ہر شے اس نے بنائی نادر۔ یہ آپ کی حمد تھی، اس کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اب اس حمد میں موجود کچھ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس حمد میں سب سے پہلے شعر میں لفظ استعمال کیا گیا ہے خوش نمائی۔ خوش نمائی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، زیبائش، ٹھیک ہے۔ حکمت، ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے حکمت۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے عقل، سمجھ۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے ادا۔ ادا کا مطلب ہوتا ہے ناز، نخرہ، نرالی، انوکھی۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے پرند آ کے چہکے۔ چہکے کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے، پرندوں کی آواز جو خوشی سے نکالتے ہیں، چہکتے ہیں، خوشی سے بولنا۔ عطر میں بسائے، پھول ہیں عطر میں بسائے یعنی معطر کیا، خوشبو میں بسائے۔ چڑیوں کی بھانت بھانت کی میننگ ہوتی ہے قسم قسم۔ پھولوں کا جدا جدا ہے انداز، جدا جدا کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، انداز کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ جاڑا سردی، نیا سما کیفیت۔ اس کے بعد ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے آگے کے اشعار میں رت کا مطلب ہوتا ہے موسم، رت کا مطلب موسم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے لفظ استعمال کیا گیا قوی کا مطلب ہوتا ہے قوت والا۔ نادر قیمتی، قادر قدرت والا۔ اور یہی ہیں اس کے الفاظ جو میں نے آپ کو سامنے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ الفاظ جو ہیں وہ ریٹن فارم میں بھی دوں گی الفاظ معنی، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اور پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید اس کا ہوم ورک دیں گے اور حمد کی تعریف بیان کریں گے۔ حمد کی سوال جواب، اس کی تشریح وہ ہم بیان کریں گے۔ یہ مختصراً تعارف تھا، مختصراً سی الفاظ معنی تھے، یہی آپ کا کام ہے آج۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔